السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا رب آپ سب کو عزت والی، لذت والی اور اپنے فضل و کرم والی بے مثال زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام تر پریشانیاں، بیماریاں، دکھ درد دور فرما کر آسانیاں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہم جب کسی مریض کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو ہمارا کیا مقصد ہوتا ہے کہ مریض کی دلجوئی ہو، مریض کو محبت ملے، مریض گڈ فیل کرے، اچھا فیل کرے، حوصلہ شکنی نہ ہو، بیماری سے مایوس نہ ہو۔ اور دوسرا ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ راضی ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت ہے انسانوں کے ساتھ، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہمدردی۔ لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر مریض سے اٹھ کر واپس آتے ہیں، بہت کم۔ زیادہ تر کیا ہوتا ہے، ہم مریض کا موٹیویشن لیول گرا کے آتے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں، ہم جب مریض کے پاس جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، اوہ ہو توبہ 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 توبہ، آپ کا تو رنگ پیلا ہو گیا، بالکل آپ کا تو توبہ توبہ، بڑے کمزور ہو گئے ہیں آپ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ تو ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکے ہیں۔ تو ساتھ والوں سے بات کرتے ہیں جی اس کا تو بچنا بڑا مشکل ہے۔ ایسے لوگ بھی موجود ہیں، وہ کہتے ہیں جی اس کا تو بچنا ہی بڑا مشکل ہے۔ ٹھیک ٹھاک مریض کو بیمار کر کے آ جاتے ہیں۔ مریض جو ٹھیک ہونے کے بالکل قریب ہوتا ہے، اسے مزید بیماری میں دھکیل کے ہم آتے ہیں واپس۔ کیا یہ ہم اس کے ساتھ اچھا کرتے ہیں؟ کیا یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے؟ کیا یہ اسلام کا نظریہ ہے؟ کیا یہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا؟ ایسے سے بہتر ہے، اس سے بہتر ہے کہ ہم مریض کی عیادت کے لیے نہ جائیں۔ کئی مریض ٹھیک ہونے کے بالکل قریب ہوتے ہیں مگر ہم انہیں مزید بیمار کر کے آتے ہیں۔ ایسے گناہ سے اللہ بچائے، ایسے ظلم سے اللہ بچائے، ایسی جہالت سے اللہ تعالیٰ بچائے۔ میں چند ماہ پہلے اپنے ایک مریض کو دیکھنے کے لیے ہولی فیملی گیا، تو آپ یقین کریں مجھ سے پہلے ایک صاحب جو عیادت کے لیے تشریف لائے تھے، وہ مریض سے باتیں کر رہے تھے، کہتے تھے کہ اس مرض میں تو کوئی بچہ نہیں آج دن تک، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ وہ مریض ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ اپنے حوصلے میں تھا اور بالکل ٹھیک ہونے کے قریب تھا، اور ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن ہم کہتے ہیں جی ہم منہ کے اوپر، چہرے پر اگلے بندے کی ستیہ ناش کر کے آتے ہیں، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس سے میرے نمبر زیادہ ہوں گے، شاید یہ میں، چونکہ ہمارے پاس ہوتا نہیں ہے بات کرنے کو کچھ، تو جب بات کرنے کا نہ ہمارے پاس پلاننگ ہوتی ہے بات کرنے کی، نہ ہمارے پاس کوئی الفاظ ہوتے ہیں، نہ ہمارے پاس کوئی مدعا یا مقصد یا نظریہ ہوتا ہے، تو ہم جو کچھ ذہن میں آتا ہے، جو کچھ دل میں آتا ہے منہ سے نکالتے ہیں۔ وہ تیر بن کر مریض کے جگر میں لگیں، وہ زہر بن کر اس کے دل میں اتریں، وہ جناب زہر کا ٹیکہ بن کے اسے موت کے منہ میں دھکیل دیں۔ ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں، ہم اٹھ کے واپس آ جاتے ہیں۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم کسی مریض کے پاس بیٹھے، اچھے کلمات ہم کہہ نہیں سکتے، چلو برے بھی نہ کہے، لیکن باہر آ کے ہم لوگوں سے جب باتیں کرتے ہیں، وہ جی وہ تو بڑا کمزور ہو گیا ہے، وہ تو بچتا ہی نہیں، او ہو اس کی تو حالت ہی خراب ہے۔ تو وہ والے باہر کوئی ایسا بندہ ہوگا جس کے اس کھوپڑی میں غالباً دماغ نامی کوئی چیز نہیں ہوتی، وہ آ کے اندر آ کے مریض کو بتائے گا جی آپ کی تو حالت بڑی خراب، فلاں بندے فلاں صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ آپ بڑے کمزور ہو گئے ہیں۔ تو مریض پہلے ہی مریض ہوتا ہے، اب وہ بیچارہ سنتا ہے کہ لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں کمزور ہوں، وہ مزید احساس سے کمتری کا شکار ہوتا ہے۔ وہ مریض اپنی بیماری کو سر میں لے کے بیٹھ جاتا ہے۔ اگر اس کا وزن پہلے ایک چٹانگ تھا تو اب اس کا وزن 20 کلو 1 من تک جا پہنچتا ہے، ٹنوں تک جا پہنچتا ہے۔ اب وہ مریض ٹھیک ہونے کے بجائے مسلسل بیمار ہوتا چلا جاتا ہے، ریورس گیئر اسے لگ جاتا ہے۔ اہل خانہ سے گزارش ہے، ہاسپٹل کے عملے سے گزارش ہے کہ وہ لکھ کے لگائیں بورڈ کہ جب آئیں مریض کو دیکھنے کے لیے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میت والے گھر آؤ یا مریض کے گھر آؤ تو اچھے کلمات کہو، کیوں کہ جب بھی تم کلمات کہو گے تو فرشتے آمین کہیں گے، اور اگر برے کلمات کہو گے تو پھر بھی فرشتے آمین کہتے ہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی کسی مریض کے پاس تشریف لے جاتے، اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے اور اس کی حوصلہ افزائی کرتے تھے، اس کے لیے دعا کیا کرتے تھے اللہ تجھے شفا عطا فرمائے۔ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ ہم آپ کو مس کر رہے ہیں۔ تو مریض کے پاس جا کے یہ ظلم کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔
جب بھی مریض کے پاس جائیں اسے کہیں ماشاءاللہ آپ کا چہرہ بڑا اچھا نظر آ رہا ہے، آج آپ پہلے سے زیادہ روبہ صحت نظر آ رہے ہیں، تو مریض کا حوصلہ بڑھے گا، مریض مزید جو ہے وہ صحت کی طرف گامزن ہوگا۔ تو یہ ظلم کرنے والے لوگوں سے گزارش ہے کہ مریض چھوٹا ہو بڑا ہو اپنا ہو پرایا ہو، کبھی اس کے پاس جا کے یہ ظلم مت کریں، اس کا خدا آپ سے پوچھے گا، یہ گناہ ہے، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عبرت کی اور ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔